اور اب میں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے پوچھوں گی خاص طور پہ رمضان کی عبادت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ ندا، اور خاص طور پر ہم بات کرنا چاہیں گے آج جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور رات بھی عطا ہو رہی ہے، ایک طاق رات رہ گئی 29 کی، تو اس میں بھی ہم فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں، عبادات کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا۔ اب اللہ کی بندگی کی جو باقاعدہ طریقے ہیں ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نماز ہے سب سے پہلے، ایک تو ہے فرض نماز۔ عبادات جب خصوصی طور پر کرنی ہوتی ہیں تو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور ظہر کا جو خاص طور پر وقت ہے اور عشاء کا جو وقت ہے، ان دونوں اوقات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ معمول کی جو نماز ہے اس سے پہلے بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی۔ اسی طرح عشاء کی ہے، طاق رات آ گئی تو عشاء کی نماز سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ تو آج جیسے ظہر کا وقت ہے اسی سے ہم شروع کریں اور نوافل کی ادائیگی کریں، اس کی بھی میں ڈیٹیل ابھی بتاتی ہوں۔ پھر ہے تلاوت کلام الہی، قرآن مجید کی تلاوت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت، اس پر عمل کرنا عبادت۔ تو اس قرآن پاک کو کھولیں اور اس کی تلاوت کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی کچھ لوگ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ تیز پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھیں، محبت کے ساتھ اسے چوم کے آپ سینے سے لگائیں۔ مولا تیرا کلام ہے، اس میں تو نے مجھ سے باتیں کی ہیں، میں اسے سمجھ سکوں، اس پر عمل کر سکوں، تو ایک حبی تعلق بنے قرآن سے۔ پھر ہے وظائف کرنا، جیسے درود پاک کی کثرت۔ آج جمعے کا دن ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ پھر ہمارے لیے جو وظیفہ ہے جو بتایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے طاق راتوں کا، کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو عفو و کرم کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس دعا کی کثرت، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ایک اور میں ملتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو سمندروں جیسے بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، مگر اسی ندامت کے ساتھ پڑھے جائیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ استغفار کی کثرت، معافی طلب کرنا، اور درود پاک، یہ اینٹی ڈپریشن بھی میڈیسن ہے، کہ اس سے آپ کی جو ٹینشنیں ہیں وہ ان سے آپ ایک ریلیف محسوس کریں گے۔ بندہ جب اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کا سہارا لے لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے، تو گویا ان کا ہو گیا، اب اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہ رہی۔ نوافل پر آئیں تو نوافل میں ایک بڑی نماز جو پڑھی جاتی ہے جمعۃ الوداع پہ، وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کا بھی میں طریقہ بتا دیتی ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھا سبحانک اللہم، اس کے فوراً بعد تیسرا کلمہ 15 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور اللہ اکبر تک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اگر آپ کو اور صورتیں یاد ہے تو بدل بدل کر ادا کریں، ورنہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پہلے میں پڑھ لیں، پہلی 2 رکعتوں میں، آخری 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 10 بار یہی کلمہ، رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح ادا کی، 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر 10 بار یہی، پھر سیدھا قوما میں کھڑے ہوئے، پھر 10 بار سمع اللہ کے بعد، پھر اسی طرح سجدے میں چلے گئے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار، سجدے کے درمیان میں اٹھ کر بیٹھے پھر 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں گئے تو 10 بار۔ تشہد میں نہیں پڑھا جاتا یہ کلمہ، تو باقی اسی طریقے سے آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنی ہے، 4 رکعت نماز یہ پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت میں جب آپ اٹھیں تشہد پورا پڑھنے کے بعد، تو تیسری رکعت میں پھر آپ نے ثنا پڑھتے ہوئے شروع کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ 4 رکعت نماز ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہیں، جیسے عصر کی 4 سنتے ہیں، عشاء کی 4 سنتے ہیں، ان میں بھی تشہد پورا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب 12 رکعت نماز نفل ادا کریں، 4 رکعت کرتے ہوئے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھیں۔ تو یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں خشوع و خضوع کے ساتھ، بھلے آپ اتنی نماز اگر نہ بھی ادا کر سکیں تو جائیں اس خیال کے ساتھ کہ 2 نفل بھی ادا ہوں تو ایسے ادا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ پھر خصوصی جو آج کے دن پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں کہ کم از کم 1 دن کی قضائیں ادا کر لیں۔ قضا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زور سے شروع کریں، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر قضا، صرف ایک لفظ قضا لگاتے ہوئے آپ نے ظہر کے 4 فرض ادا کیے، عصر کے 4 فرض قضا ادا کیے، مغرب کے 3 فرض ادا کیے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، اور فجر کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعہ کی جو آج نماز آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ 1 دن کی قضائیں ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کرم والا ہے۔
تو ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو، جو نمازیں رہ گئیں، جو روزے رہ گئے، انہیں معاف فرمائے. ہمیں کم از کم یہ احساس تو ہو کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. بالکل اس احساس کے ساتھ الندم التوبہ، ندامت ہی تو اصل توبہ ہے. تو اس خیال کے ساتھ جائیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو نوافل، قرآن پاک اور درود پاک اور استغفار کی کثرت. وہ بہنیں جو خصوصی ایام میں ہیں وہ بھی درود پاک پڑھتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں. اللہ قبول فرمانے والا. بہت شکریہ.